إلا ما علمتنا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت مکرم و محترم عزت مآب عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، قرآن مجید میں اللہ کریم نے علم اور علماء کی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کے نام سکھا دیے، علم سکھا دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں فرشتوں پہ پیش کیا۔ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کی خاصیات بتاؤ۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، تو ان سب نے مل کر کہا، فرشتوں نے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ ان چیزوں کے نام تو نے ہمیں سکھائے نہیں، ہمیں آتے نہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا چلو پھر جنہیں ان تمام چیزوں کے نام آتے ہیں ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ نے ان تمام چیزوں کے نام، ان کے کمالات، ان کے خصائص، ان کی حقائق چیزیں بیان کر دیں۔ تو علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت ملی۔ کس بنیاد پر فضیلت ملی؟ علم کی بنیاد پر۔ علم کی بنیاد پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ آگے تشریف لے آئیں، یہاں آ جائیں۔ آدم علیہ السلام مسجود ملائک کیوں ٹھہرے؟ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کو ہی تھا، تو آدم علیہ السلام مسجود ملائک اس لیے ٹھہرے، اللہ نے انہیں دولت علم سے نوازا تھا، اور علم جس کے پاس بھی ہوگا لا محالہ دنیا اس طرف جھک جائے گی۔ اور علم کے ساتھ اگر عمل مل جائے اور عمل کے ساتھ اگر اخلاص بھی مل جائے، سونے پہ سہاگا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ قرآن مجید میں ہے، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے اس کا نام ہے حضرت طالوت علیہ السلام۔
تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ طالوت جن کو آپ ہمارے لیے بادشاہ بنا رہے ہیں، تو یہ طالوت علیہ السلام جنہیں آپ نے بادشاہ ہم پہ بنا دیا ہے، ولم یؤت سعۃ من المال، مال تو ان کے پاس ہے نہیں، دولت تو ہے نہیں، بادشاہ کیسے بن گئے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ جسے چن لیتا ہے اسے بنا دیتا ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ نے اسے اس لیے بنایا ہے، اللہ کریم نے، کہ زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، اس کو اللہ نے علم میں بھی فضیلت عطا کی ہے اور جسمانی طور پر قوت میں بھی دوسروں پر فضیلت دی ہے، جو جسمانی طور پر بھی وہ اس لائق ہو کہ دوسروں سے بڑھ کر وہ ملک کی حفاظت کر سکتا ہو، اور علمی اعتبار سے بھی وہ سب پہ فائق ہو کہ وہ دیوار کے پیچھے کی خبر جانتا ہو، تو پھر وہ مستحق کے حکومت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو یہاں پر بھی علم کو فضیلت دی گئی۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ جب مصر میں تشریف لے گئے تو قرآن مجید میں ہے، جب اس منصب وزارت پر آپ آئے تو تھا قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا مجھے زمین کے خزانوں پر حاکم بنا دیجئے، کیوں؟ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، اور علیم، اور اللہ نے مجھے علم کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ دو چیزیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا عمومی طور پہ ادھر ہی جھکی ہوئی ہے جدھر علم کی گہما گہمی ہے، اور جب تک حصول علم میں اور نشر و اشاعت علم میں مسلمانوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج بھی دیا۔ آپ دیکھیں مامون الرشید کا دور ہے، لاکھوں کتابیں یونان سے دنیا اسلام میں آ رہی ہیں اور ان کی ٹرانسلیشنیں ہو رہی ہیں، اور حکومت وقت کی طرف سے اعلان ہے جو جتنی بڑی کتاب کا ترجمہ کرے گا اتنے وزن کے مطابق اس کو سونا دیا جائے گا۔ علم پھیلا، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہماری مسلمانوں کی تھیں، اور آل اوور دا ورلڈ سائنس پہ حکومت مسلمانوں کی تھی۔ کہیں جابر بن حیان ہے، کہیں ابو علی سینا ہے، کہیں ابن الحسیم ہے، کہیں ابن فرناس ہے، کہیں بڑے بڑے ایسے ماہر سائنسدان، ریاضی دان، کیمیا دان اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیے۔ دنیا کا سب سے پہلا جہاز وہ مسلمانوں نے تیار کیا، قطب نما مسلمانوں نے تیار کیا، ابن فرناس نے ایسا سورج ایک تیار کیا جو کنویں سے نکلتا تھا، پوری اس بستی کو روشنی دیتا تھا، شام کو واپس چلا جاتا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرطبہ یونیورسٹی اندلس میں جو صرف بیرونی طلباء کے لیے، باہر کے ملک کے طلباء کے لیے جو ڈپارٹمنٹ تھا، اس شعبے کی لائٹنگ پر جو عملہ تعینات کیا گیا تھا ان کی تعداد 200 تھی۔ 200 ملازم تھے جو شام کو بیرونی ملک کے جو طلباء تھے ان کے لیے لائٹنگ کا اہتمام کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، بڑی حیرانی ہوگی آپ لوگوں کے لیے کہ یہ فرانس کے، جرمنی کے، یہ جتنے یہاں پہ اس وقت جہالت کے اندھیرے تھے، اور اس سے آپ حیران ہوں گے کہ جہالت کا یہ مقام تھا کہ جرمنی کے کچھ شہزادے علم حاصل کرنے کے لیے جب ہماری اندلس کی قرطبہ یونیورسٹی میں گئے تو وہاں سے جب وہ علم حاصل کر کے واپس آئے تو جرمنی کے پوپ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ عیسائیت سے خارج ہو گئے۔ تو پوچھا گیا بھئی ان پہ کفر کا فتویٰ کیوں ہے، عیسائیت سے کیوں خارج ہو گئے، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے، مسلمانوں سے پڑھ کے آئے ہیں یونیورسٹی سے، تو کیا علم کے لیے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا
اس لیے یہ دائرہ عیسائیت سے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی طرح روزانہ نہانا شروع کر دیا ہے۔ یعنی دنیا عیسائیت کا وہ تاریخ دور تھا اس وقت یورپ کا، جب ان کے ہاں نہانا یہ مسلمانوں کی علامت تھی، اور یہ کئی ماہ تک کئی مہینے نہاتے نہیں تھے۔ اس دور میں مسلمانوں کی یونیورسٹیاں پوری دنیا میں علم کی خیرات بانٹ رہی تھی۔ حضرت اقبال نے کہا تھا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو علمی طور پہ جب کوئی اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے تو دنیا اس کی تقلید کرتی ہے۔ جب علمی طور پر ہم صرف بوٹی مافیا کے سہارے اور صرف ایک ڈگری کے چکر میں کہ مجھے بس کہیں سے MBBS کی ڈگری مل جائے، کہیں سے انجینئر کی ڈگری مل جائے، پیسے ادھر سے پلے ککھ نہیں، اور ڈگریاں ہیں PhD اور فلاں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو بندہ اپنے اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے بطور گورنر، اور ہم نے جو بندہ اپنے معاشیات پہ یہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، یہ میونخ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، یہ فلاں دنیا سے، اور حال کیا ہے کہ ملک کا بیڑا ہر آنے والے دن میں تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ رہا ہے، بلکہ پہنچ گیا، کلاش کر دیا، ملک تباہ کر دیا۔ اچھا، ایک اور بڑی حیران کن بات ہے، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کے اور آج کے علم میں ایک بڑا خاص فرق ہے۔ جابر بن حیان ہوں، ابو علی سینا ہوں، ابن رشد ہوں، آپ بڑے بڑے محققین ان کی کتابیں جب پڑھیں گے تو جب بھی ان کی سائنس کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے، سائنسی کتابیں، تو جب وہ شروع کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں گے۔ جتنے ہمارے سائنسدان، الحمدللہ علی نام آئی، اللہ کے نام سے، پھر رسول کریم پہ درود پاک سے، پھر آگے وہ تذکرہ خیر۔ یعنی علمی اعتبار سے مسلمان جس بلندی پر بھی گئے تو جس بلندی پر بھی پہنچے، اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ وہ حقیقی عالم تھے، اور علم حقیقی ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑ دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں پہ فزکس کی انتہا ہوتی ہے تو اگلے قدم پہ میٹا فزکس شروع ہو جاتی ہے، یہ آگے روحانیت کی دنیا ہے۔ اور پھر جب بندہ اپنے رب کے قرب میں جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل تو تخلیق ادھر سے ہو رہی ہے، ساری چیزیں، حقیقی بگ بینگ جو ہے وہ ہمارا تو یہ ہے، اللہ ہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل میں کہ علمی طور پر اللہ تعالیٰ جس کو بھی دولت علم سے نواز دیتا ہے، اللہ اس پہ فضل کی انتہا کر دیتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، وہاں 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ ادھر لگا ہوا تھا، ایک ادھر لگا ہوا تھا، ادھر بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، ادھر بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ادھر والے لوگ بیٹھ کر ذکر اللہ کر رہے تھے، اور ادھر والے لوگ بیٹھ کر مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے۔ علمی مجلس تھی، دین سیکھ رہے تھے، علم سیکھ رہے تھے ایک دوسرے سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں حلقوں کو دیکھا، ذکر والا حلقہ بھی دیکھا، علم والا حلقہ بھی دیکھا، تو ذکر والا حلقہ چھوڑ کر علم والے حلقے میں آپ بیٹھ گئے، اور فرمایا مجھے یہ پسند ہے۔ کیوں؟ کہ ذکر کیسے کرنا ہے یہ تو کوئی عالم بتائے گا نا۔ نماز پڑھنی ہے بڑی اچھی بات ہے، مگر نماز کیسے پڑھنی ہے یہ تو کوئی عالم بتائے گا۔ قرآن پڑھنا ہے بڑا اچھا ہے، ہر حرف میں نیکی ہے، مگر قرآن کے اندر اسرار و رموز کیا ہیں یہ تو کوئی صاحب علم بتائے گا۔ اس لیے فقیہ واحد، بخاری کی حدیث ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک صحیح فقیہ عالم وہ شیطان پر 1000 عابدین سے بھاری ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ 1000 عبادت گزار ہوں ان سے بھی شیطان کو ایک عالم سے ڈر زیادہ لگتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہزار کیا لاکھ عابد کو بہکانا بھی شیطان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر کسی صاحب علم کو بہکانا اس کے لیے مشکل ہے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں شیطان کو سب سے زیادہ خوشی پتہ کب ہوتی ہے؟ شیطان بھی اپنی روزانہ مجلس لگاتا ہے، اپنے چیلوں سے شاگردوں سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو سب سے زیادہ خوشی اسے دو چیلوں پہ ہوتی ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے چوری کروا دی، ایک شیطان آ کے کہتا ہے چھوٹا شیطان استاد جی آج میں نے ڈکیتی کروا دی، ایک کہتا ہے میں نے زنا کرا دیا، ایک کہتا ہے میں نے یہ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ سب سے زیادہ خوشی اسے دو بندوں پہ ہوتی ہے۔ ایک آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں طلاق کروا دی، تو وہ کہتا ہے ادھر آ تو میرے قریب بیٹھ، تو بڑا اچھا کام کیا ہے، رشتے توڑنے پہ اسے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دوسرا ایک چھوٹا سا شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے استاد جی میں تو آج کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اس نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں بس میں تو چھوٹا سا کام کیا ہے۔ ایک طالب علم دین پڑھنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے وہ مدرسے یا ادارے یا اسکول یا علم کے حصول کے لیے کسی عالم کے پاس جا رہا تھا، ایک طالب علم، تو میں نے اس کو رستے میں ایسا بہلایا پھسلایا، ایسا اس کو میں نے اسے بھگا دیا، تو شیطان اپنی مسند سے کھڑے ہو کے اس کو جب ہی ڈال لیتا ہے۔ اس کہتا ہے واہ بھائی واہ، اصل کام تو نے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے باقی جو بڑے بڑے چیلے تھے وہ کہتے ہیں نہیں استاد جی یہ آپ نے کیا کیا، ہم نے اتنے بڑے جرم کروائے، ہمیں شاباش نہیں اور اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس نے تو ایک طالب علم کو رستے سے سائڈ پہ کیا ہے بس۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ شیطان نے انہیں کہا چیلوں کو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اس نے ایک عابد کو پکڑا جو بڑا عبادت گزار تھا، اور عابد کو پکڑ کے کہنے لگا آپ بڑی عبادت کرتے ہیں، ایک سوال ہے میرا، کیا؟ تو عابد سے کہنے لگا سوال یہ ہے، یہ میرے پاس سوئی ہے، اس سوئی کا یہ ناکہ ہے، تو اس نکے میں سے سوئی کے اس چھوٹے سے سوراخ میں سے کیا ہاتھی گزر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہاتھی گزار سکتا ہے؟ تو وہ جو عام عابد آدمی تھا اس نے کہا بھئی بظاہر تو یہ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے، لگتا تو ہے کہ مطلب، تو جب وہ سوچنے لگا تو شیطان نے کہا بھائی اس کو چھوڑو، اس کا ایمان گیا، اس کا ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب ایک کسی عالم کے پاس پہنچا، کہا جی سوئی کے ناکے میں سے اللہ تعالیٰ ہاتھی گزار سکتا ہے؟ اس نے کہا تو مجھے شیطان لگتا ہے، ارے بدبخت تو ہاتھی کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کروڑوں آسمان زمین جہان سارے اس میں سے گزار سکتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ فرق ہے، صرف عابد کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہے، مگر جو صاحب علم ہے جس نے قرآن و سنت کا راز پایا ہوا ہے تو اس کو گمراہ کرنا مشکل ہے، ناممکن تو اس کے ہاں نہیں ہے۔ علماء کو زیادہ بچنا چاہیے، لیکن مشکل ہے اس کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم سے کتنی محبت فرمائی۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کے وارث، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ حدیث پاک میں قیامت والا دن ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب کوثر پہ جلوہ افروز ہوں گے، اور آب کوثر وہ حوض ہے جس کے سائڈ پہ آپ چلتے رہیں تو ایک مہینہ لگ جائے، اور اس پہ پیالے سجے ہوئے ہیں، اور حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کے یار ہیں، اور پیالے آب کوثر کے بھر بھر کے رکھے جا رہے ہیں، عابد آ رہے ہیں، نمازی آ رہے ہیں، نیک لوگ آ رہے ہیں حضور کی طرف سے، انہیں بھی پلاؤ انہیں بھی پلاؤ، اور حضور نے فرمایا وہ شہد سے میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید، جسے ایک بار وہ نصیب ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، آب کوثر۔ تو سب کو پیالے پیش کیے جائیں گے، فرشتے انہیں پلا رہے ہوں گے۔ فَعِندَمَا يَجِيءُ الْعَالِمُ، تو حدیث پاک میں جیسے ہی عالم دین آئے گا
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اٹھ کر اپنے سینے سے لگائیں گے اور اسے مسند پہ بٹھائیں گے اور مسند پہ بٹھا کے فرمائیں گے سب کو پیالوں سے پلایا جائے، اس نے میرے دین کی نشر و اشاعت کی تھی، میرا اور انبیاء کا وارث تھا، اسے پیالے سے نہیں پلایا جائے گا۔ تو حضور اپنے دست مبارک میں فرمائیں گے میرے ہاتھوں پہ آب کوثر رکھا جائے، تو حضور کی دست مبارک میں آب کوثر، تو حضور اپنی مٹھی سے، دست مبارک سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے لپ بھر کر حضور اس عالم کے منہ سے لگائیں گے، اپنے دست مبارک سے اسے پلائیں گے۔ اسپیشل پروٹوکول ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی اور رات میں نے قبلہ کاری صاحب کو، ہمارے اساتذہ کو، ان کو بھی سنائی۔ سینکڑوں سال پرانی کتاب دقائق الاخبار میں، اور لطف آ گیا۔ ابھی بھی وہ پوری کتاب میرے پاس موجود ہے، کسی دوست کو چاہیے تو میں بھیج دوں گا، عربی کتاب ہے۔ ان اللہ تعالی یحاسب عبدا، یہ آخری حدیث پاک ہے، اور بڑی توجہ سے سنیے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ ان اللہ تعالی یحاسب عبدا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کا حساب کرے گا۔ جب اس کا حساب کتاب ہوگا، فترجح سیئاتہ علی حسناتی، تو اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر حاوی ہو جائیں گے، گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں گھٹ جائیں گی۔ فیأمر اللہ تعالی الی النار، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حکم ہوگا اسے دوزخ میں لے جاؤ، نیکیاں اس کی گھٹ گئی ہیں، گناہ بڑھ گئے ہیں۔ فإذا ذهب، جب وہ دوزخ کی طرف جائے گا تو رستے میں جا رہا ہوگا، فیقول اللہ تعالی لجبریل، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرمائے گا ادرک عبدی، اس بندے کو پکڑ ذرا، اس کو روک۔ دوزخ میں جانے لگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل اسے روک، واسألہ، اور اس سے ایک سوال پوچھ، هل کان یجلس مع العلماء فی الدنیا، اس سے پوچھ کہ کیا کبھی تو علماء کی مجلس میں بیٹھا تھا، کبھی ان کی مجلس نصیب ہوئی تھی؟ جبریل جائیں گے، اسے جا کے پوچھیں گے ہاں بھائی کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھا تھا، نصیب ہوئی علماء کی مجلس؟ فیقول لا، وہ کہے گا نہیں، کبھی موقع ہی نہیں ملا زندگی میں، کبھی ایک مجلس بھی نصیب نہیں ہوئی، کبھی ایک دن بھی نصیب نہیں ہوا علماء کی مجلس میں۔ جبریل آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے یا اللہ انت عالم بحال عبدک، یا اللہ تو اپنے بندے کا حال تو جانتا ہی ہے، وہ کبھی نہیں گیا، کبھی علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھا۔ فیقول اللہ تعالی لجبریل اسالو، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جبریل جا، دوبارہ اس کے پاس جا، چلو علماء کی مجلس تو تجھے نصیب نہیں ہوئی، حل احب العلماء، تو ویسے علماء سے پیار رکھتا تھا، تو حضور کے وارث جو تھے ویسے ان سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا دل میں؟ فیقول اللہ، تو جبریل اس سے جا کے پوچھیں گے بھئی علماء سے اظہار محبت کبھی؟ اس نے کہا اس نے کہا کبھی موقع ہی نہیں، دنیا میں ایسا غرق ہوا کبھی علماء سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور ان سے کبھی اظہار محبت بھی نہیں کی۔ جبریل آ کے پھر عرض کریں گے یا اللہ کبھی علماء سے اس کی تو ملاقات نہیں ہے اور اظہار محبت بھی نہیں ہے۔ فیقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جبریل پھر جا اسألہ، اور اس سے جا کے پھر پوچھ، تیسری بار بھیجے گا اللہ تعالیٰ، اس سے پوچھ حل کان یجلس مع مائدۃ من العلماء، مائدۃ مع العلماء، کبھی علماء کے دسترخوان پہ ان کے جہاں علماء کا لنگر ہو کہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہو، ایک دسترخوان تمہارا اور علماء کا سانجھا ہو گیا ہو، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہو؟ فیقول لا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ، جھوٹ نہیں میں بولتا، بات کروں گا سچی، کبھی مجھے علماء کے ساتھ بیٹھ کر لنگر کرنا بھی نصیب نہیں ہوا، نہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی،
نہ ان سے کوئی ایسی محبت کا کوئی رشتہ میرے ذہن میں ہے، اور نہ ہی کبھی ان کے دسترخوان کے ساتھ ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کھانا نصیب ہوا، یا وہ کبھی میرے دسترخوان پہ آئے، نہ میں کبھی ان کے دسترخوان پہ گیا۔ تو جبریل امین آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو بالکل اب یہ جا رہا ہے ادھر، تو آ کے عرض کریں گے یا اللہ اب تو حال تو اس کا جانتا ہی ہے، اتنا پتلا ہاتھ ہے، کبھی ملاقات بھی نہیں، حال یہ ہے، اور کبھی ان کے ساتھ مجلس میں جانا بھی نصیب نہیں ہوا، اور کبھی ان کے دسترخوان پہ بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ فیقول اللہ تعالیٰ اسألو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے جبریل ایک بار پھر جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو حل سکن فی مسکن جلس سکن فیہ العلماء، کیا کبھی ان کے اس حجرے میں تجھے بیٹھنا نصیب ہوا جس حجرے میں عالم دین بیٹھتا ہو؟ ضروری نہیں کہ وہ اس وقت بیٹھا ہو، جس میں کوئی صاحب علم بیٹھا ہو، کبھی اس حجرے میں تجھے بیٹھنا نصیب ہوا ہو؟ فیقول لا، تو وہ کہے گا نہیں یا اللہ، مجھے علماء کے حجرے میں نشست میں بھی نہیں بیٹھا، ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے حجرے میں مجھے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، نہیں، یہ برکت بھی میرے پاس نہیں، اس سعادت سے بھی میں محروم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکات فرمائے گی جبریل اب ایک بار آخری بار جا پھر، اور اس سے جا کے پوچھ حل یحب رجلا یحب العلماء، یہ بتا حل کان یحب رجلا، کیا دنیا میں وہ کسی ایسے آدمی سے محبت کرتا تھا؟ کیا تو دنیا میں کسی ایسے آدمی سے پیار کرتا تھا جو آگے کسی عالم سے محبت کرتا ہو؟ تیرا ڈائریکٹ تو تعلق نہیں تھا، لیکن کیا تیرا تعلق کسی ایسے آدمی کے ساتھ تھا جو کسی عالم سے محبت کرنے والا ہو؟ فیقول نعم، تو جبریل جب اسے کہیں گے ہاں بھائی تیرا کوئی ایسا لنک تھا کسی بندے سے جو علماء سے پیار کرتا ہو، فیقول نعم، تو وہ کہے گا ہاں یا اللہ مجھے یاد آ گیا، میرا ڈائریکٹ تو تعلق نہیں تھا، لیکن میرا ایک دوست تھا، وہ علماء سے پیار کیا کرتا تھا، وہ ان سے محبت کرتا تھا، اور میرا اس کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ کبھی کبھی اس علماء کی، ان نیک لوگوں کی کبھی کبھی باتیں سنا دیا کرتا تھا، بس یہ ایک میرا ربط ہے۔ فیقول اللہ تعالی لجبریل خذ بیدہ وادخلہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل جا اور اس بندے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے جنت میں داخل کر یا رسول۔ ہائے ہائے، اس کو خذ بیدہ، اپنے ہاتھ سے پکڑ، اور اس کا ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے، وادخلہ الجنہ، جنت کے اندر پہنچا کے آ۔ ہر کوئی خود جائے گا، یہ وہ ہے جسے جبریل امین پکڑ کے ساتھ پروٹوکول سے جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فغفرت لہ، میں نے اس کو بخش دیا، ببرکت ذالک الرجل، میں نے اس شخص کی وجہ سے بخش دیا جس کا کسی عالم کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا۔ تو اصل تو یہ سارے سلسلے ان کا پتہ قیامت والے دن ہی چلنا ہے اہل علم کے ساتھ۔ میں اس پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اغدو عالمن، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو، یعنی بن سکے تو عالم بن، اغدو عالمن، تجھ سے بن سکے تو تو عالم بننا، او متعلمن، عالم نہ بن سکے تو چلو تو طالب علم ہی بن جانا، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ پہلی ترجیح ہے عالم بننا، عالم نہیں بن سکتا تو متعلم بن جا، اگر تو متعلم بھی نہیں بن سکتا تو حضور نے فرمایا او مستمعن، پھر تو ان کی مجلس میں آ کے ان کی باتیں سن لینا، ان کو سنتا رہنا، اور اگر تیرے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو کہ تو ان کی باتیں بھی نہ سن سکے، اتنا مصروف ہو، تو چوتھی ڈگری یہ ہے او محبن، دور اگر تو رہ کہیں کوئی ایسی صورتحال ہے تو محبن، محبت کرتے رہنا، یعنی پہلے عالم بن یا طالب علم بن یا ان کو سننے والا بن، یا پھر چوتھے مقام پہ یہ اگر یہ سب کچھ بھی نہیں تو محبن، ان سے محبت ضرور رکھنا، کیونکہ وہ میرے علم کے اور سارے نبیوں کے وارث ہیں، میرے مشن کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بننا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور وہ پانچواں کیا ہے جو نہ بننا؟ فرمایا مبغضن،
ان سے بغض رکھنے والا نہ بننا، اہل علم سے بغض نہ رکھنا، یعنی عالم بننا یا طالب علم یا سننے والا یا محبت والا، نفرت کرنے والا نہ بننا، کیونکہ عالم سے نفرت علم سے نفرت ہے، اور علم سے نفرت خود قرآن و سنت سے نفرت ہے۔ علم کی وجہ سے نفرت نہ کرنا، ہاں کمی کوتاہی جس میں ہے تو ان کمی کوتاہی سے ہم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، مگر اس کی عزت کمی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی عزت اس نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور علم کے کام میں ان کے ساتھ شامل ہو جانا۔ آج فتنوں کا دور ہے، میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو علم کی طرف لائیں، نیکی کی طرف لائیں، تقویٰ کی طرف لائیں۔ یہ بچے ہمارے یہ جو موبائل اور ان چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں، مادیت کی دنیا ہے اور دنیا پیسے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ آج بھی دیکھیں پوری دنیا میں کہیں ہڑتال ہو رہی ہے ڈاکٹر کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، کہیں اساتذہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا ڈسپیٹری الاؤنس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، کہیں ہمارے دیگر طبقات میں ہے کہ ہماری تنخواہ اتنی 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 اور اس گریڈ کی اتنی اتنی۔ اس پرفتن دور میں بھی ہم اپنے علماء سے پوچھیں آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں جس میں آپ کام کر رہے ہیں، تو عمومی طور پہ کسی کی 10,000 ہوگی، کسی کی 12,000 ہوگی، شہر میں کوئی ہے شاید کسی کی 15,000 ہو۔ مگر اس کے باوجود ایک بڑی خوبصورت بات ہے، بہت پیاری بات ہے، اور اس کو قدرت اللہ شہاب نے بھی شہاب نامے میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ روکھی سوکھی جیسے بھی ہے گزارا کر رہا ہے، اس کو وہ سہولتیں نہیں ہیں جو معاشرے کے دیگر لوگوں کو ہیں، مگر کیا کبھی آذان لیٹ ہوئی؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہمارے معاشرے میں کہ امام نے کہا ہو مجھے جب تک تنخواہ نہیں دو گے میں جماعت نہیں کراؤں گا؟ لاکھوں علماء اور دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو جاہل مولوی ہے دیہات کا، اس کو کیا پتہ۔ میں سمجھتا ہوں نہیں، وہ بھی بڑا کام کر رہا ہے، وہ ایک مشن کو تو لے کے چل رہا ہے، ایک ہمارا جو دین کا سلسلہ ہے اس خیر کو تو اس نے آگے جاری کیا ہوا ہے، کیونکہ میں آنے والے وقت کو جو دیکھ رہا ہوں ہمیں بڑی تنخواہوں پر بھی دین کا کام کرنے والے نہیں ملیں گے۔ یہ جس انداز میں ہم چل رہے ہیں اور جتنے بڑے بڑے فتنے علماء پہ مسلط کیے جا رہے ہیں اور اداروں کو جس طرح بند کیا جا رہا ہے اور جیسے جیسے حالات سخت کیے جا رہے ہیں، تو آنے والے دور میں بڑی تنخواہوں پر بھی کوئی علم والا نہیں ملے گا، دین کے علم والا۔ تو یہ غنیمت ہیں جو لوگ ہیں، ان لوگوں کی قدر کریں، ان کے ساتھ کچھ بھی نہ کر سکیں تو ان کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان اہل علم کے اس گلدستے کو سلامت رکھے اور دین کا کام اللہ تعالیٰ لیتا رہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان پہ عمل کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا